السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جتنے بھی موضوعات اور بیانات ہوتے ہیں انہیں سنا کریں اور اس سے متعلق اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رہنما کیا کریں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ بلخ کے ایک شہر میں قحط پڑ گیا، تو لوگ ہجرت کر کے لوگ سمرقند آ گئے۔ تو وہاں ایک سیدزادی بھی آئی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ آئی، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ تو سمرقند میں جب وہ پہنچی تو پھر مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنائے جاتے تھے، وہاں پر وہ رکی اور اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی بادشاہ ہے مسلمان، تو وہ اس کے پاس گئی۔ اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں بلخ سے آئی ہوں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں بلخ کے حالات، وہاں پر قحط پڑ گیا تو میری مدد کی جائے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم ہو کون؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے کان میں کہا کہ میں سیدزادی ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم آل محمد کے اولاد میں سے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں دلیل نہیں دے سکتی لیکن اللہ تمہارا بھلا کرے۔ وہ چلی گئی۔ آگے جا کے اسے پتہ چلا کہ ایک یہودی ہے تو کافر لیکن سخی بڑا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس ٹائم اس نے بات نہیں کی۔ جب لوگ چلے گئے تو اس نے بات کی اور کہا کہ میں بلخ کی رہنے والی ہوں اور وہاں قحط پڑ گیا تو میری کوئی مدد کی جائے، میں اپنی بیٹیوں کے ہمراہ یہاں پر آئی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر بتا دیا جائے تو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک سیدزادی ہوں۔ تو یہودی نے کہا تو کہ تم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہو؟ اس نے کہا جی۔ وہ کہتا ہے اٹھو۔ وہ اسے گھر لے کے گیا اور بچوں سے فرمایا کہ جب تک یہ یہاں ہیں اونچی آواز سے بولنا نہیں، یہ بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے۔ پھر اس نے جس کمرے میں وہ رکنے والے تھے وہ دھلا ہوا تھا، لیکن اس نے حکم دیا کہ ایک اور دفعہ پھر اسے دھویا جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس جو سب سے طیب اور حلال رزق ہے میں اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب تک دل چاہے یہاں پر رہنا، جب تک تمہاری مرضی ہو یہاں رہنا، لیکن چھوٹی سی میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن اپنے حضور سے کہہ کر میری سفارش کر دینا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں ہوں تو یہودی لیکن میری سفارش کر دینا۔ کچھ دن گزر گئے، اس مسلمان بادشاہ کے خواب میں آیا کہ وہ جنت کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی جا رہے اور تمام لوگ جا رہے ہیں۔ تو جنت کے دروازے پر پہنچ کے اسے فرشتے نے روک لیا، وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ دلیل دو، کون ہو تم؟ تو دلیل مانگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کا فرشتہ مجھے آنے نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلیل دو، تم ہو کون؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی دلیل تم نے سیدزادی سے مانگی تھی نا، تم نے اس کو اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیا تھا نا، جاؤ یہاں سے دور جاؤ، میں بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے خواب میں دیکھا، اگلے دن وہ چلا گیا اس یہودی کے پاس اور کہا کہ میری ساری جمع پونجی لے لے، مجھے یہ واپس کر دے، میں ان کی خدمت کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہیں ان کو واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ تو اس نے مسلمان بادشاہ نے کہا کہ تم تو یہودی ہو تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہوں تو یہودی، میں ہوں تو کافر، لیکن میں نے ان کی مزدوری کرنی ہے۔ اور تم نے خواب میں دیکھا ہے نا، میں نے وہ سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہے۔ اتارا اپنے بڑوں کی، اپنے نبیوں کی، ان کی سیدزادیوں کی عزت کیا کریں، اور کوئی بھی ہو خواہ کس قبیلے سے ہو تو اس سے دلیلیں نہ مانگا کریں، میں کیسے پتہ چلے کہ تم فلاں قبیلے سے ہو، اسے قبول کر لیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔